بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ پولیس اگر ناجائز آپ کو تنگ کرے کسی بھی حوالے سے یا اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے تو آپ اس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں، یا آپ کسی پولیس افیسر کے ساتھ کس طرح سے کارروائی کر سکتے ہیں، کیونکہ روزمرہ زندگی میں ہمارا پولیس کے ساتھ کوئی نہ کوئی واسطہ یقیناً پڑتا رہتا ہے۔ دوستو، ایک سیکشن ہے 54 CRPC کا، کرمنل پروسیجر کوڈ کا۔ اس کے تحت پولیس کو بہت سارے اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت گرفتار کر سکتی ہے۔ بے شمار اختیارات اس کے ہیں، لیکن دیکھا یہ کیا ہے کہ عام طور پر پولیس افیسر جو ہیں ان اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، بلا وجہ کسی کو کسی کے بھی گھر میں کسی بھی جگہ پہ پریمیسز میں گھس کر ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، ان کا کوئی قیمتی سامان اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، ان کو 1-2 دن تھانے میں رکھ کے ان پہ تشدد بھی کر لیتے ہیں اور پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یا اس طرح کے اور بہت سارے مسائل جو ہیں یہ لوگوں کو فیس کرنا پڑتے ہیں۔ کسی کے تعلقات پولیس کے ساتھ ہیں یا پیسے ویسے دے کے وہ پولیس کے ذریعے سے کسی کو تنگ کر سکتے ہیں، تو بے شمار مسائل لوگوں کو پولیس کے حوالے سے آتے رہتے ہیں۔ بہت سارے دوست بھی اس حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ایسا ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے تو ہم کیا کریں، اس مسئلے کو کیسے ہم دیکھیں اور پولیس کی اس ناانصافی سے، تشدد سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس حوالے سے پریشان ہوں، آج کے لیکچر میں ہم یہ بتائیں گے کہ اگر آپ کے ساتھ اس حوالے سے کوئی زیادتی ہو تو قانون جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے اور وہ آپ کو بہت سارے ریمیڈیز آپ کو دیتا ہے جن کو استعمال کر کے آپ کسی پولیس افیسر کے ساتھ کارروائی کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم دیکھیں تو جو پولیس آرڈر ہے 2002 وہ بڑا کلیئر ہے، اس کا جو آرٹیکل ہے 113 وہ ہمیں یہ گائیڈ لائن دیتا ہے کہ اگر کوئی پولیس والا جو ہے وہ یا پولیس افیسر جو ہے وہ رولز کی کوئی وائلیشن کرتا ہے، کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیا جا سکتا ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اسے ایسے آفیسر کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے، سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ کمپلسری ریٹائرڈ کیا جا سکتا ہے، یا اس کو اس کی جو اس کا رینک ہے اسے ڈیموٹ کر کے بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ تو مختلف طریقے ہیں ایسے پولیس افیسر کو جو عوام کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کو سزا دینے کے۔ اسی طرح سے ایک سیکشن ہے اس کا 155، اس کا آرٹیکل ہے 155 پولیس آرڈر کا، وہ اس حوالے سے بھی وہ عام عوام کو رہنمائی دیتا ہے کہ اگر کوئی پولیس افیسر ڈرگس کا استعمال کرتا ہے، منشیات استعمال کرتا ہے، یا دوران ڈیوٹی اپنی کسی جگہ سے وہ غائب ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ڈیوٹی کہیں پہ لگائی تھی تو وہ بجائے وہاں کھڑے ہونے کے وہ کہیں غائب ہو جاتا ہے، تو ایسے مس کنڈکٹ کی وجہ سے ایسے شخص کو 3 سال تک قید ہو سکتی ہے، یا اس کو جرمانہ ہو سکتا ہے، یا یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پولیس آرڈر کا جو آرٹیکل ہے 156 وہ بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر کوئی پولیس والا بلا جواز میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بلا جواز بغیر کسی وجہ کے آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، جامہ تلاشی لیتا ہے، آپ کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، گرفتار کرتا ہے، یا کوئی چیز اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، تشدد کرتا ہے، تو ایسا پولیس افیسر جو بلا وجہ یہ کام کرتا ہے اس کو 5 سال تک قید ہو سکتی ہے، اور اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، یا اس کو دونوں سزائیں ایک ساتھ دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے جو آرٹیکل 157 ہے پولیس آرڈر کا، وہ کہتا ہے کہ اگر کسی پولیس افیسر کی یہ ڈیوٹی لگائی ہو کہ آپ نے یہ فلاں ملزم کو یا فلاں شخص کو عدالت میں پیش کرنا ہے فلاں ٹائم پہ یا فلاں دن، اور اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو ایسے پولیس افیسر کو بھی 1 سال قید کی سزا عدالت کی طرف سے دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو پاکستان پینل کوڈ ہے PPC، اس کے اندر بھی ایسے کسی سرکاری آفیسر، چاہے وہ پولیس کا آفیسر ہو یا کسی اور
ڈپارٹمنٹ کا سرکاری آفیسر کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ اگر کوئی سرکاری آفیسر جو ہے وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو سیکشن اس کا 166 وہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر سرکاری ملازم کسی شخص کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، کوئی غیر قانونی طریقے سے اس کو گرفتار کرتا ہے یا اس کی غلط طریقے سے کوئی تفتیش کرتا ہے تو ایسے شخص کو بھی 1 سال قید اور جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تفتیشی کے لیے خاص طور پر پولیس اسٹیشن کا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے، اگر وہ اپنی تفتیش غلط کرتا ہے، اکثر ہم نے دیکھا جی تفتیشی کو چینج کیا جائے، ہم اپلیکیشن دیتے ہیں اور تفتیش چینج بھی کروا لیتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تفتیشی جو ہے وہ تفتیش ٹھیک نہیں کر رہا، وہ غلط کر رہا ہے یا اس نے غلط اپنی رپورٹ سبمٹ کروائی ہے اور یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے تفتیش غلط کی ہے، بے ایمانی کی ہے اس نے یا کوئی میلافائڈی کی ہے، تو ایسے تفتیشی کو، ایسے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے، اس کو 3 سال قید اور جرمانہ 1 سال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے دوستو پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن 220 ہے وہ بھی ہماری اس میں رہنمائی کرتا ہے کہ کوئی غلط ڈاکومنٹ بنانے، کوئی سرکاری آفیسر کوئی غلط ڈاکومنٹ بناتا ہے اور اس کو پھر کورٹ آف لاء میں پیش کرتا ہے تو اس کو 7 سال تک قید ہو سکتی ہے اور اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں اس کو ایک ساتھ دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر وہ کوئی کسی کو غیر قانونی قید میں رکھتا ہے یا اس کو کوئی اپنی بات منوانے کے لیے کسی شخص کے اوپر تشدد کرتے ہیں، بہت زیادہ جسمانی تشدد کیا جاتا ہے اور یہ ثابت ہو جائے کہ اس کے اوپر جسمانی تشدد ہوا ہے تو ایسے تفتیشی کو بھی یا ایسے آفیسر کو بھی 7 سال قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے کوئی آفیسر جو ہے وہ آپ سے رشوت لیتا ہے، یعنی کرپشن کرتا ہے، تو اس کے خلاف بھی جو اینٹی کرپشن ہے اس میں آپ ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یا اگر پولیس نے آپ کے اوپر تشدد کیا ہے تو آپ فوری طور پر آپ علاقہ مجسٹریٹ کو ایک اپلیکیشن دیتے ہیں میڈیکل کروانے کے لیے، اور آپ کے میڈیکل کے اندر اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ کے اوپر واقعتاً تشدد ہوا ہے تو پھر اس کے لیے آپ ایسے آفیسر کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ کمپلینٹ دائر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر کسی شخص کو بلا وجہ پولیس گرفتار کر لیتی ہے اور اس کی گرفتاری بھی وہ اپنے رجسٹر میں درج نہیں کرتی تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس یہ اس میں الگ سے بھی ہم نے ایک لیکچر ریکارڈ کیا تھا کہ اگر کسی کو حبس بے جا میں رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ سیشن کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں اپنی ایک رٹ دائر کرتے ہیں تو عدالت جو ہے وہ فوری طور پر ایک بیل آف اپوائنٹ کرتی ہے، وہ جا کے اس شخص کو جسے پولیس نے ناجائز اپنے قبضے میں رکھا ہوتا ہے یا گرفتاری میں رکھا ہوتا ہے اس کو برآمد کرواتے ہیں، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس شخص کو ناجائز گرفتار کیا گیا تھا اور وہ آ کے عدالت میں اپنی اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے تو اس صورت میں بھی پولیس کے خلاف عدالت جو ہے وہ سخت کارروائی کر سکتی ہے، اور ایسے پولیس آفیسر کے خلاف بھی آپ اپنی طور پر الگ سے بھی کارروائی آپ شروع کروا سکتے ہیں اپنی کمپلینٹ درج کروا کے۔ تشدد وغیرہ اگر ہوتا ہے اس کا اس میں میڈیکل کروانے کے بعد یہ ثابت ہو جاتا ہے تو ایسے پولیس آفیسر کے خلاف قانون کے اندر بڑی سخت سزائیں موجود ہیں۔ تو دوستو یہ مختلف طریقے ہیں جس کے ذریعے سے آپ پولیس والوں کے خلاف جو ہے وہ مختلف قسم کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ پولیس آفیسر جو ہیں یا پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ عام لوگوں کے مفادات کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے کام کرنے کا ذمہ دار ہے، لیکن یہی پولیس آفیسر اگر لوگوں کو ہراساں کرنا شروع کر دیں، ان کو تنگ کریں، ان کو بلا وجہ گرفتار کریں، ان کے گھروں میں گھس کے ان پہ تشدد کریں اور ان کو ڈرائیں دھمکائیں، تو پھر قانون خاموش نہیں ہے۔ قانون کے اندر یہ جیسے میں نے بہت سارے آرٹیکلز اور سیکشن آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ سارے عوام کو تحفظ دینے کے لیے بنائے گئے ہیں،
बदकिस्मती से आम आदमी को इन कवानीन का इल्म नहीं होता और वो लोग जाके थाने में पुलिस की मिन्नतें करते हैं, उनको मज़ीद रिश्वत दे के अपने उस आदमी को जिसको पुलिस ने बिला वजह गिरफ़्तार किया होता है या उस पर तशद्दुद किया होता है, हम उसको छुड़वाते हैं और पैसे भी पुलिस को देते हैं, और पुलिस जब छोड़ देती है पैसे भी ले लेती है और हम उनके बड़े शुक्रगुज़ार होते हैं कि जी आपने इसको छोड़ दिया। तो ये बाज़ सूरतों में हमने ख़ुद भी पुलिस वालों को जो है वो बहुत ज़्यादा एक हवा बनाया हुआ अपने सर के ऊपर चढ़ाया हुआ है। तो थोड़ा सा आवाम को भी, आवाम के अंदर ये अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है कि पुलिस आपकी खातिम है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने आपके जो राइट्स हैं उनका इल्म होना चाहिए। तो किसी भी इस तरह के मसले में जब आपको पुलिस तंग करे तो बजाय इसके कि आप परेशान हों, आप फ़ौरी तौर पर अपने ये इक़दामात कर सकते हैं, आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। अदालतें मौजूद हैं, वकला मौजूद हैं, आप किसी भी फ़ोरम पे जाके किसी वकील के ज़रिए से उनकी मदद ले सकते हैं, वो आपको ये सारा प्रोसीजर समझा सकते हैं। और ऐसे पुलिस वालों के साथ जो कि आपके साथ ज़्यादती करते हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई जो है वो फ़ौरी तौर पर अमल में लाई जा सकती है। उम्मीद की जा सकती है कि आज के इस लेक्चर से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको सब्सक्राइब करें और आगे भी दोस्तों को फॉरवर्ड करें ताकि लोगों को अपने राइट्स का इल्म हो सके और लोग इस तरह की जुल्म ज़्यादती के मौका पर फ़ौरी तौर पर अपने आप को महफूज करने के लिए पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। शुक्रिया।